بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه. اما بعد، قال تبارک وتعالى في القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. محترم سامعین و ناظرین، ماہ رجب جاری ہے. اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے اور ہمارے ہاں معروف ہے، بالخصوص بر صغیر میں، پاکستان و ہندوستان میں، کہ 27 رجب کو نبوت کے 10ویں سال پیارے پیغمبر نبی رحمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا. اسراء اور معراج کا واقعہ جو احادیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، ایک مسلمہ حقیقت ہے. اسی سے متعلق آج چند نمایاں گزارشات پیش کرنی ہیں تاکہ دین کی جو صحیح روح ہے، جو صحیح دین ہے، جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں، کم و بیش اس 23 سال کے عرصے میں جو آپ نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، وہ کیا تھا؟ محترم ناظرین، سب سے پہلے واقعہ اسراء اور معراج، اس کو مختصراً سمجھتے ہیں. یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ امہات الکتب بخاری، مسلم، ترمذی اور دیگر جو ہے کتابوں میں مذکور ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے 3131. پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو اس واقعے سے متعلق یوں آگاہ کرتے ہیں. اب فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھا. آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھے جو ہے وہاں سے حتیم لے جایا گیا. حتیم وہ جگہ ہے یا وہ حجرہ جو بیت اللہ سے باہر ہے، چونکہ جب مشرکین بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ بیت اللہ میں صرف حلال مال ہی لگایا جائے گا، اور جو حلال مال تھا وہ بیت اللہ کی تعمیر جو ہے اس کی شے پر ختم ہو گیا، تو حتیم کو بیت اللہ سے باہر کر دیا گیا. تو آپ فرماتے ہیں مجھے حتیم لے جایا گیا اور وہاں جو ہے میرا شق صدر ہوا، سینے سے ناف تک میرے جسم کو چیرا گیا اور میرے دل کو باہر نکالا گیا. ایک سونے کے تشت میں اسے رکھا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، ایمان و حکمت سے بھرا گیا. یہ جو ہے شق صدر کہلاتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ واقعہ جو ہے پیش آیا متعدد بار. تو اس سفر کے دوران بھی اسی طرح سے یہ واقعہ پیش آیا. آپ خود بیان کرتے ہیں اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک سواری لائی گئی جسے براق کہا جاتا ہے. براق برق سے ہے، چمکدار، اور اس کے بارے میں آپ بتلاتے ہیں کہ یہ خچر سے قدرے چھوٹی اور گدھے سے بڑی، سفید رنگ کی سواری تھی، اور اس کا جو ہے قدم وہاں پڑتا تھا جہاں منتہائی نظر تھی. مجھے اس پر بٹھایا گیا اور پھر وہاں سے جو ہے میں بیت المقدس مسجد اقصی براق پر آیا. وہاں جو ہے بعض روایات میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پہلے کی. بعض میں یہ ہے کہ آپ جب معراج سے واپسی پر آئے تو آپ نے امامت کی. البتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی. تو بیت المقدس اور مسجد حرام، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی جو مسافت ہے دور نبوی میں وہ 40 دن بنتی ہے. تو رات کے یہ چند جو ہے لمحات میں، چند ساعتوں میں یہ جو ہے معجزانہ طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر کیا. پھر وہاں سے جو ہے
یہ سفر اسراء کہلاتا ہے، رات کا سفر اسراء۔ اور پھر وہاں سے جو ہے معراج اس کا مطلب ہے سیڑھی، تو وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پھر پیارے پیغمبر بتلاتے ہیں کہ میں جب آسمان پر پہنچا تو پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام تھے، اور انہوں نے فرمایا مرحبا بابن صالح و نبی صالح، کہ نیک بیٹے اور نیک نبی آپ کا آنا جو ہے مبارک ہو۔ اور آپ نے دیکھا سیدنا آدم علیہ السلام کو کہ آپ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ کا چہرہ تر و تازہ ہوتا ہے، مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مگر جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو غمناک ہوتے ہیں۔ پوچھنے پر پیارے پیغمبر کو بتلایا گیا کہ نیک لوگوں کی روحیں دائیں طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور آپ کی اولاد میں سے برے لوگوں کی روحیں بائیں طرف، تو آپ جب انہیں دیکھتے ہیں تو غمگین ہوتے ہیں۔ پھر آپ جو ہے دوسرے آسمان پر گئے، وہاں جو ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ملاقات سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور انہوں نے بھی فرمایا مرحبا باخ صالح، کہ ایک نیک بھائی آپ کا آنا مبارک ہو۔ پھر تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات سیدنا اللہ اکبر یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات سیدنا ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ملاقات سیدنا ہارون علیہ السلام سے، سب نے آپ کو مرحبا کہا۔ چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان پر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ پھر آپ سدرۃ المنتہا تک گئے، یہ وہ مقام ہے کہ بس یہاں سے جو ہے آگے کوئی نہیں جاتا، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی حکم اترتا ہے تو یہیں سے فرشتے اسے اخذ کرتے ہیں، اور یہیں تک جو ہے اگر فرشتے جو ہے کوئی بات پہنچاتے ہیں تو یہیں تک۔ یہ جو ہے اسراء اور معراج کا واقعہ مفہوماً جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ترمذی، صحیح مسلم، بخاری وغیرہ کی احادیث میں یہ جو ہے واقعہ آپ کو اسی طرح سے ملے گا۔ تو یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے، ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس کا انکار کرنا گویا اسلام کی جو ہے ایک ایسی حقیقت کا انکار کرنا ہے کہ جس کا جھٹلانا جو ہے وہ نقد ایمان میں آتا ہے۔ اب یہاں چند جو ہے ہمارے یہاں مشہور باتیں ہیں یا مشہور چیزیں جو اس حوالے سے عام ہو گئی ہیں، رواج پا گئی ہیں، وہ کیا ہیں؟ بعض بدعقیدگیاں ہیں، اور بعض چیزیں ویسے ہی جو لوگوں نے اپنی طرف سے ان کو گڑھ لیا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ بعض لوگ متقدمین میں بھی ملاحدہ، اور آج بھی شاید آپ کو ایسے لوگ ملیں جو واقعہ معراج کا انکار کلیتاً تو نہیں کرتے، مگر اس انداز سے کرتے ہیں کہ واقعہ معراج جو ہے وہ کشفی ہوا، یا کہتے ہیں روحانی ہوا، یا منامی یعنی خواب میں ہوا، اور جسمانی جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو صحیح بات کیا ہے؟ واقعہ معراج پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جسمانی ہوا، روح اور جسم کے ساتھ ہوا، کشفی نہیں ہوا، اور نہ روحانی ہوا، اور نہ جو ہے آپ کو حالت نیند میں ہوا۔ اب اس کے دلائل کیا ہیں؟ اس کے دلائل یہی ہیں کہ یہ بات تو بالکل واضح ہے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو لے گیا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو لفظ سبحان اس کا مطلب ہے بعد میں آنے والا کام جو ہے وہ بڑا عظیم الشان کام ہے۔ اگر کشفی ہوتا یا روحانی ہوتا یا خواب میں ہوتا تو پھر جو ہے اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اور قرآن اس کو اس انداز سے بیان بھی نہ کرتا۔ پھر جو ہے اس کے دیگر دلائل بھی ہیں، جیسے سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى، کہ جو ہے آنکھ نے دیکھنے میں کوئی کجی بھی نہیں کی، اور نہ جو ہے اس میں کوئی بات جو ہے زیادہ کی۔ تو یہاں بھی اللہ آنکھ کا ذکر کرتے ہیں، تو کیا مراد ہے کہ پیارے پیغمبر کو معراج جسم اور روح کے ساتھ ہوا۔ اس کے علاوہ دیگر دلائل بھی ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، یہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر سے فرمانے لگی تھی کہ آپ لوگوں کو نہ بتلائیے گا، لوگ جھٹلائیں گے۔ پیارے پیغمبر بھی اسی شش و پنج میں تھے کہ لوگ میری بات کا کس طرح سے یقین کریں گے۔
اور پھر جو آگے کے واقعات ہیں، جب آپ نے بتلایا، ابو جہل نے سنا، اس نے آواز لگائی، لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے جو ہے بڑا ٹھٹھا اور ہنسی مذاق کی، اور پھر سوال پوچھنا شروع کر دیے کہ اچھا یہ 40 جو ہے راتوں کا سفر آپ نے کچھ حصے میں طے کر لیا، پھر وہاں سے آپ جو ہے آسمانوں کی طرف چلے گئے، تو بتلائیے جو ہے بیت المقدس کیسا ہے، مسجد اقصیٰ کے بارے میں۔ تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے سخت جو ہے غم لاحق ہونے لگا، مگر اللہ نے وہ منظر جو ہے میرے سامنے لا کر رکھ دیا اور میں ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں دلالت کرتی ہیں کہ آپ کو معراج جسم اور روح کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح مفسرین اور اہل علم لفظ بعبدہ ہی سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اسرا بعبدہ، اللہ جو ہے رات کے کچھ حصے میں لے گیا اپنے بندے کو۔ تو بندہ جو ہے انسان جسم اور روح کا مرکب ہوتا ہے بہرحال۔ اور اس میں اس کے علاوہ ایک دوسرا مسئلہ آپ کہہ لیں جو اہل علم کے درمیان بھی جو ہے اختلافی مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ کیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اللہ رب العالمین کا دیدار کیا؟ صحابہ کے درمیان بھی یہ اختلاف رہا ہے، لیکن جمہور صحابہ کرام، اسی طرح تابعین، محدثین، ائمہ عظام، وہ یہی موقف رکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کا دیدار سر کی آنکھوں سے نہیں کیا۔ ہاں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا مگر دل کی آنکھوں سے۔ سر کی آنکھوں کا اقرار جو ہے یا سر کی آنکھوں کا قول یا موقف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نہیں ہے، وہ دل کی آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھنے والے نے پوچھا، غالباً عبداللہ بن شقیق تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سوال ایسا ہے کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے، اور جس شخص نے یہ کہا کہ پیارے پیغمبر نے اللہ رب العالمین کو دیکھا تو اس نے آپ پر جھوٹ بولا، افترا کیا۔ تو عبداللہ بن شقیق کہنے لگے کہ رکیے، ٹھہریے، اور انہوں نے جو ہے کچھ سوال کیا۔ اللہ اکبر، انہوں نے سوال کیا کہ بعض روایات میں ہے رأیت نوراً، کہ میں نے نور دیکھا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا یہ جواب دیا، اس سے مراد یہ نہیں ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کو دیکھا، اگر آپ اللہ کو دیکھتے تو پیارے پیغمبر فوراً کہتے۔ اسی طرح آپ فرماتی ہیں، پیارے پیغمبر نے فرمایا نور انا اراہ، نور تھے اور میں انہیں کیسے دیکھتا۔ تو صحیح بات بھی یہی ہے، جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے کہ پیارے پیغمبر نے اللہ رب العالمین کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ باقی جو لوگ یہ موقف رکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے، وہ سورہ نجم کی جو آیات مبارکہ ہیں، لقد رأى، پیچھے جو آیات مبارکہ ہیں ان سے استدلال کرتے ہیں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جمہور مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد جبرائیل امین ہے، اس سے مراد أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ ان آیات مبارکہ سے مراد جبرائیل امین ہیں جن کو آپ نے اپنی جو ہے اصلی شکل و صورت میں دیکھا۔ اللہ۔ اور تیسرا جو ہے اہم مسئلہ جس کی طرف نشاندہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ واقعہ اسراء اور معراج برحق ہے، ہوا، جسمانی طور پر ہوا، مگر یہ کب ہوا؟ ہمارے ہاں معروف ہے کہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو ہوا۔ یاد رکھیے اس بات میں اہل علم کے ہاں بڑا اختلاف ہے، بعض جو ہے اہل علم 36 اقوال ذکر کرتے ہیں، بعض 10 اقوال ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دیگر اقوال شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب الرحیق المختوم میں 6 اقوال قلم بند کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں پہلا قول یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اسراء اور معراج نبوت کے پہلے سال ہوا ہے، امام طبری کی طرف یہ قول منقول ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کو واقعہ اسراء اور معراج جو ہے یہ نبوت کے 5ویں سال ہوا ہے، امام نووی غالباً اور امام قرطبی کی طرف یہ منقول ہے۔
اسی طرح تیسرا قول یہ ہے کہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو ہوا ہے۔ علامہ مبارک منصوری رحمہ اللہ، منصور پوری رحمہ اللہ، غالباً وہ جو ہے ان کی طرف یہ اس قول کی نسبت کی جاتی ہے کہ یہ ان کا قول ہے یا انہوں نے اس کی تائید کی، اس کو درست قرار دیا کہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو۔ چوتھا قول نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں ہوا۔ پانچواں قول نبوت کے 13ویں سال ماہ محرم میں، اور چھٹا قول نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں۔ تو علامہ صفی الرحمن بارکپوری رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ پہلے 3 قول ضعیف ہیں، اس وجہ سے کہ اہل علم کے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نمازیں فرض ہونے سے پہلے ہوئی، اور نمازیں معراج کی شب فرض ہوئیں، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات وہ نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہے، ماہ رمضان میں ہے، رمضان بعد میں ہے اور رجب جو ہے پہلے ہے۔ اگر نبوت کے 10ویں سال رجب میں معراج ہوتی تو اس وقت تو نمازیں فرض ہو گئی تھیں، اور اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نمازوں کی فرضیت سے پہلے ہوئی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں قول جو ہیں ضعیف ہیں، البتہ چوتھا، پانچواں اور چھٹا ان میں سے کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ اسراء اور معراج پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مکی زندگی کے آخری دور میں ہوا، مکی زندگی کے آخری دور میں ہوا۔ تو یہی حقیقت ہے، اور اس کی جو ہے ڈیٹ، اس کی تاریخ وہ متعین نہیں ہے، اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو دیکھا، پرکھا، اس کا خیال رکھا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تاریخ کو محفوظ کرنے کا وہ انداز نہیں تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر ہجرت کا جو سال ہے یا اسلامی ہسٹری جو ہے، اسلامی تاریخ، اس کو ہجرت سے آپ نے گرنا جو ہے شمار کیا۔ تو یہ آپ کے دور میں ہوا، اور اس سے پہلے جو ہے خاص کوئی طریقہ نہیں تھا کہ جس سے اسے محفوظ رکھا جاتا۔ تو صحابہ کرام نے بھی اس کو محفوظ نہیں رکھا، اور اگر یہ اس کو محفوظ رکھا جاتا، اور پھر جس طرح سے ہمارے ہاں 27 رجب کو بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اور جو ہے لائٹیں لگائی جاتی ہیں، اور بڑے جو ہے حلقہ جات ہوتے ہیں، بڑے سیرت النبی کے نام سے کانفرنس ہوتی ہیں، خطابات ہوتے ہیں، شب بیداری ہوتی ہے، اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے، اس رات میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور یوں جو ہے باور کرایا جاتا ہے جیسے یہ شب قدر ہو۔ تو جیسے جو ہے لیلۃ القدر میں جاگا جاتا ہے، اس رات عبادت کی جاتی ہے، اس کی طرح بالکل جو ہے اسی رات کو منایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ عمل بھی درست نہیں ہے، یہ بدعت کے زمرے میں آئے گا، اس لیے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نہیں ہے، نہ صحابہ کرام نے اسے رات کو اس طرح سے منایا، نہ اس میں مخصوص نماز پڑھی، نہ جو ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے اگلے دن روزہ رکھا۔ یہ چند گزارشات تھیں واقعہ اسراء اور معراج سے متعلق جو آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے، جہاں کمی بیشی ہو، جہاں کوتاہی ہو، جہاں غلطی ہو، اللہ رب العالمین اس کی نشاندہی فرمائے اور ہمیں اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ توفیق، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔